آج ہم بات کرنے لگے ہیں اس لڑکے کی جس نے صرف 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا اور اسے اپنے قدموں میں جھکا دیا۔ 356 قبل مسیح میں مقدونیہ کے دارالحکومت قلعہ میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام رکھا گیا اسکندر، یعنی انسانوں کا محافظ۔ باپ فلپ دوم مقدونیہ کا بادشاہ تھا، ماں اولمپیاس وہ ایک ضدی اور پراسرار ملکہ کہتے ہیں جس رات اسکندر پیدا ہوا اسی رات دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک آرٹیمس کا مندر جل کر راکھ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نشانی ہے کوئی بڑا فاتح آ رہا ہے۔ اسکندر عام بچہ نہیں تھا۔ 12 سال کی عمر میں جب دربار میں کوئی بھی جنگلی گھوڑے بوسفالس کو قابو نہ کر سکا، اسکندر نے دکھا کہ گھوڑا اپنے ہی سائے سے رفتہ ہے۔ اس نے بوسفالس کا منہ سورج کی طرف کر دیا اور آرام سے اس پر سوار ہو گیا۔ فلپ نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا مقدونیہ تمہارے لیے چھوٹا پڑ جائے گا، تمہیں کوئی اور سلطنت ڈھونڈنی ہوگی۔ 13 سال کی عمر میں اسکندر کا استاد بنا ارسطو، دنیا کا سب سے بڑا فلسفی۔ ارسطو نے اسے طب، جغرافیہ، ادب و سیاست پڑھائی۔ ارسطو نے ایک بات اس کے دل میں بٹھا دی، انسان کی سب سے بڑی فتح خود پر قابو پانا ہے۔ 376 قبل مسیح میں فلپ کو قتل کر دیا گیا۔ 20 سالہ اسکندر تخت پر بیٹھا، چاروں طرف دشمن تھے، یونانی ریاستیں بغاوت پر تیار تھی، درباری سمجھتے تھے یہ لڑکا کیا کرے گا۔ اسکندر نے پہلے یونان کو سبق سکھایا۔ تھیبس شہر نے بغاوت کی تو اسکندر نے اسے زمین کے برابر کر دیا۔ صرف شاعر پنڈار کے گھر کو چھوڑا، پیغام صاف تھا، جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ محفوظ ہیں، جو خلاف ہے وہ مٹ جائے گا۔ اب اس کی نظر ایشیا پر تھی۔ 150 سال سے یونان اور فارس لڑ رہے تھے۔ اسکندر نے کہا اب فیصلہ ہو جائے گا۔ اسکندر 40,000 فوج لے کر وہ ابنا دندار پار کر گیا۔ جہاز سے اترتے ہی اس نے نیزہ زمین پر گاڑ کر اعلان کیا، یہ زمین دیوتاؤں نے مجھے دی ہے۔ دریا گرینکس پر پہلی بار اسکندر کا سامنا فارسی گورنوں سے ہوا۔ اسکندر سب سے آگے تھا، سر پر دورے پروں والا خود سفید جھنڈا۔ ایک فارسی سپہ سالار نے کلاڑی اس کے سر پر ماری، خود ٹوٹ گیا مگر اسکندر بچ گیا۔ اس کے دوست کلیپٹس نے حملہ آور کا بازو کاٹ دیا۔ فارسی فوج بھاگ گئی، ایشیا کوچک اسکندر کا ہو گیا۔ اب مقابلہ تھا فارس کے شہنشاہ دارالسوم سے۔ دارا 1 لاکھ فوج لایا، اسکندر کے پاس صرف 40,000، مگر اسکندر نے دارا کی کمزوری پکڑ لی۔ وہ سیدھا شہنشاہ پر حملہ آور ہوا۔ دارا گھبرا کر بھاگا، اس کی ماں، بیوی اور بچے اسکندر کے ہاتھ آ گئے۔ اسکندر نے ان کے ساتھ شہزادوں جیسا سلوک کیا۔ جب دارا کی بیوی بیمار ہو کر مر گئی تو اسکندر رویا۔ دارا نے کہا اگر مجھے ہارنا ہی ہے تو کسی بہادر سے ہاروں۔ فیصلہ کن جنگ۔ دارا 2 لاکھ فوج، ہاتھی اور ڈرمتیوں والے رتھ لے کر آیا۔ اسکندر نے رات کو حملہ کرنے کا مشورہ ٹھکرا دیا، میں چوری سے فتح نہیں چاہتا۔ دن میں اس نے ایسی چال چلی کہ فارسی فوج کے درمیان خلا بن گیا۔ اسکندر اپنے دستے کے ساتھ سیدھا اس خلا میں گھس گیا اور دارا تک پہنچ گیا۔ دارا پھر بھاگا، بس فارس کی سلطنت ختم۔ اسکندر بابل سوسا پرسی پولس میں داخل ہوا۔ پرسپولس نے اس میں آگ لگا دی، کہا یونان پر حملے کا بدلہ۔ مصریوں نے اسے نجات دندہ سمجھا کیونکہ وہ فارسیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اسکندر نے نیل کے کنارے ایک نیا شہر بسایا، اسکندریہ۔ یہ شہر بعد میں دنیا کا علم کا مرکز بنا۔ اس کی لائبریری میں 7 لاکھ کتابیں تھیں۔ اسکندر کا اگلا خواب تھا دنیا کے آخری کنارے تک جانا۔ وہ خیبر پاس سے گزر کر ہندوستان میں داخل ہوا۔ راجہ امبی نے اطاعت کر لی مگر جیلم کے کنارے راجہ پورس ڈٹ گیا اور اس کے پاس 200 جنگی ہاتھی تھے۔ اسکندر کی فوج نے پہلے کبھی ہاتھی نہ دیکھے تھے۔ اسکندر نے بارش اور طوفان میں رات کو دریا پار کیا۔ صبح حملہ کیا، ہاتھی بدمست ہو کر اپنی فوج کو روکنے لگے۔ پورس زخمی ہو کر قید ہوا۔ اسکندر نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ پورس نے جواب دیا وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے۔ اسکندر نے نہ صرف اس کی سلطنت واپس کی بلکہ مزید علاقہ بھی دے دیا۔ اس دن اسکندر نے دل بھی جیت لیا، مگر یہاں آ کر اس کی فوج تھک گئی۔ 8 سال سے گھر سے دور 18,000 کلومیٹر پیدل چل چکے تھے۔ دریائے بیاس پر فوج نے کہا بس اب اور نہیں۔ اسکندر 3 دن خیمے میں روتا رہا، آخر اس نے واپسی کا حکم دیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ دنیا کا کنارہ نہیں ہوتا، انسان کی ہمت کا کنارہ ہوتا ہے۔ واپسی کا سفر تباہ کن تھا مگر ان کے صحرا میں ہزاروں سپاہی پیاس اور گرمی سے مر گئے۔ 324 میں اسکندر بابل واپس پہنچا۔ اب وہ ایک نئی دنیا بنانا چاہتا تھا جہاں یونانی اور فارسی مل کر رہیں۔ اس نے 10,000 مقدونی سپاہیوں کی شادی فارسی عورتوں سے کرائی۔ خود بھی دارا کی بیٹی سے نکاح کیا مگر اس نے اپنے دوست اسے نہیں سمجھے۔ اس نے اپنے بچپن کے دوست کلیپٹس کو غصے میں مار دیا اور عمر بھر پچھتایا۔ اسکندر ہر جنگ میں سب سے آگے ہوتا تھا۔ وہ زخمی ہوا، بھوکا رہا، اپنے سپاہیوں جیسی زندگی گزاری، اسی لیے لوگ اس کے لیے مرنے کو تیار تھے۔ جنرلوں نے پوچھا سلطنت کس کو دو؟ وہ بولا سب سے طاقتور کو، پھر خاموش ہو گیا۔ 10 جون 323 میں 32 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کی لاش شہد میں رکھ کر مصر لے گئے۔ 600 سال تک اسکندریہ میں پڑی رہی، پھر گم ہو گئی۔ آج تک کوئی نہیں جانتا اسکندر کہاں دفن ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔